الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ میں یا اہل قبلہ میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں اختلاف کیوں ہے اور کیسا ہے؟ اس میں نظریاتی اختلاف کے حوالہ سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگرچہ کچھ اچھے لوگ بھی بعض پر تاثیر فتنوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی کردار کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب جو فقہی اختلاف یعنی فروعی اختلاف ہے، عمل سے تعلق رکھنے والے احکام شریعت کے حوالے سے ہمارے مختلف موقف اور ان کی وجہ سے دڑے بندی اور تفریق، اس کے متعلق بھی ابتدائی بات میں نے کل عرض کر دی تھی کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح ہے اور ہونا چاہیے، اور اختلاف باعث رحمت ہے۔ اس حد تک بات تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص غلط بات کرتا ہے تو اس کی غلط بات کو دلائل سے غلط ثابت کر کے اس کے مقابلے میں دلائل کے ساتھ حق بات پیش کرنا اور اسے ثابت کرنا، یہ درست ہے، لیکن یہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ وہ اختلاف نہیں ہے جس سے دھڑے بندی بنتی ہے، پارٹی بازی ہوتی ہے، اور انسان ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ جس پارٹی کا ہو، جس گروپ کا ہو، بس اسی کا ہو کر رہ جائے۔ ایسا اختلاف نہ تو اسلام میں جائز ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو بعض لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام میں بھی موجود تھا۔ میں نے ابتدائی طور پر اس کی مکمل طور پر آپ کے سامنے نفی پیش کی ہے، اور میں دلائل کے ساتھ اب یہ بات ذکر کروں گا۔ اور بظاہر جو بعض مسائل میں اختلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ بعض دفعہ انسان کے اختیار میں حالات نہیں ہوتے، اس میں کوئی علمی کمزوری ہوتی ہے یا فہمی کمزوری ہوتی ہے، یا اور انسان کے کچھ تصورات و خیالات اوہام میں کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرق ہوتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جسے دھڑے بندی قرار دیا جائے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کوئی بات سمجھ کر عمل میں بھی کسی حکم کا جو ہے نا اہتمام کر چکے ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ہر وقت نہیں رہتے، ہو سکتا ہے ہماری عدم موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل یا حکم ایسا جاری کیا ہو جس کا ہمیں علم نہیں اور ہمارے علم کے وہ خلاف ہے،
پہلے بات کچھ اور تھی، بعد میں کچھ اور ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی حالات اور بعد کے حالات میں فرق بھی ہے۔ اب ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حقیقی حتمی یقینی علم ہونے کے باوجود بھی یہ اختلاف سے بچتے تھے اور اپنی بات کو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بات حرف آخر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ بڑا معروف ہے کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا یا حج کے سفر کے ساتھ عمرہ کرنا کیسا ہے۔ جہاں تک اس کی زمانہ جاہلیت کی خیالی بات ہے وہ تو یہ کہ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا ان العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور، اشہر حج میں صرف عمرہ کرنا ناجائز ہی نہیں بلکہ سب سے برے کام جو ہے نا، برے کام بڑے بڑے جو ان میں سے بھی سب سے بڑا کام، غلط کام ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی کئی باتیں جو اچھی تھیں انہیں برقرار بھی رکھا ہے، ان میں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے اس کی اصلاح کی ہے اور کئی باتوں کو ختم بھی کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور ارشاد دونوں سے ہی اس موضوع پر باقاعدہ تفصیلی ارشاد جاری کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حج کے لیے گئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس بات کے کہ اکثریت کا خیال حج کا ہی تھا، نیت اور ارادہ حج کا تھا، لیکن سفر کی وجہ سے جو حالات بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر یہ کہ وقت بالکل تھوڑا ہے، 4 ذو الحج کو مکہ پہنچے، عمرہ کیا ہے، اب کتنے دن ہیں؟ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا حلال ہو جائیں، ای الحل، کیسے حلال ہوں؟ آپ نے فرمایا الحل کل، مکمل حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں، احرام کی پابندیاں ختم ہیں، عمرہ مکمل ہو گیا۔ یعنی حج کے سفر اور حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے احرام کھولنے کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ حکم جاری کیا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ حکم کیسا ہے؟ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا ہماری بیویاں پاس ہیں، ان کے پاس جائیں گے، حالات ایسے ہو جائیں گے، ادھر جانا اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، تو بولتے جناب صاحب اس طرح ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الحدی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں قربانی ساتھ لایا ہوں، اور جو قربانی ساتھ لائے وہ قربانی ذبح کرنے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے حج کا اور حج قران کا ارادہ رکھا تھا، تو اگر مجھے پتہ ہوتا ہے حالات اس طرح بننے ہیں جس طرح اب ظاہر ہوا ہے تو میں خود بھی ایسے ہی آپ کے ساتھ آتا، قربانی نہ لاتا اور احرام کھول دیتا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، تو اس لیے بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے حکم پر عمل کیا۔ کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ نبی پاک نے حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے نا اس پر عمل کیا، ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ خیال ہے ہمارا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بات چیت کی، تو پتہ نہیں عمل کیا ہوا، کسی نے عمل کیا یا نہیں کیا، نہیں سب نے عمل کیا۔ اب جو افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں
مدینہ سے شریک نہیں ہو سکے، جہاں جہاں بھی ان کو اطلاع ملی ہے وہ حج کرنے کے لیے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یمن سے آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ شریک کر لیا قربانیوں میں، اور ان کو کہا ہم کو حرام، آپ محرم ہی رہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو پوچھا بما احللتا، آپ نے کس نیت اور ارادے کے ساتھ احرام باندھا؟ انہوں نے کہا جی احللتو کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے یہی ارادہ کیا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو آپ کریں گے، جو آپ کی نیت ہوگی، جو آپ کا احرام ہوگا بھائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل سقت الہدیہ، قربانی لائے ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں، قربانی تو نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا پھر آپ عمرہ کریں، احرام کھول دیں۔ اب یہ بات براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم باقاعدہ تفصیلی ہے، اس میں قربانی لائے ہیں نہیں لائے ساری تفصیل بھی ہو گئی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب نبی پاک کا حکم سنا، آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا، یہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے بعد چند دن کا وقت دنیا میں رہا ہوا، انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جیسے کل آپ نے تفصیل سنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ بات لوگوں کے سامنے قانون میں تبدیلی کے ارادے سے نہیں، ویسے انتظامی اعتبار سے یہ سمجھا کہ حج کے مہینوں میں حج کیا جائے اور عمرہ دوسرے مہینوں میں کر لیا جائے۔ آج کل تو ماشاءاللہ رنگ بدل گیا ہے اور حالات بھی بدل گئے ہیں، لوگ وہاں جائیں نا تو بڑے بڑے عام قسم کے وہ لوگ جو کبھی نماز کے قریب نہیں جاتے، وہ بھی وہاں احرام باندھ کر لبیک لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس دور میں آبادی بھی تھوڑی تھی، افراد بھی کم تھے، اور سفر کی سہولت بھی نہیں تھی، اس لیے لوگوں کی آمد و رفت بہت مشکل تھی۔ 10 دن تو مدینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا جی، ان 3 گھنٹے پڑ جانے جی۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا یا مشورہ دیا لوگوں کو کہ آپ حج کے مہینوں میں صرف حج کیا کریں۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور آپ کا یہ بیان معروف تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حکم ہونے کے باوجود لوگوں نے ان سے اختلاف کیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جاری کیا ہے، تو ہم اس پر چلیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ بات یہ ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسی بات پر اصرار کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس میں بھی اللہ نے حکم دیا اتم الحج والعمرۃ للہ، جیسے حج پورا کرنے کا حکم دیا ہے، عمرہ بھی پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور عمرہ پورا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ عمرہ کے لیے الگ سفر کیا جائے، ایک تیر میں 2 شکار نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام نہیں کھولنا۔ حج کے مہینوں میں آئے پھر حج سے پہلے احرام کھولے، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمان و بیان جاری کیا تو ان کے بیٹے نے ہی ان سے اختلاف کیا، لبیک عن حج و عمرہ۔ لوگوں نے کہا جی آرڈر تو آ گیا آپ کے ابا جان کا، انہوں نے کہا ابا میرا ہے کہ پڑھا درویش آدمی ہے، بات رسول اللہ کی امر ابھی یتبع امر رسول اللہ، یہ بتائیں کہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہونی ہے کہ میرے ابا جان کی ہونی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے نہیں، نبی پاک نے کیا، حکم دیا، اجازت دی، ہم کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ، عجب اتفاق ہے، یہ بزرگ ہیں اور انتظامی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ امور خلافت کے حوالے سے جو انداز یہ لوگ اختیار کریں گے آپ کے لیے بھی وہ ایک بہتر پہلی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔
تو ایک بات اگر ایک ہی ہوتی تو ہم کہتے کہ ایسے ہی ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے بھی اپنے دور میں یہ فرمایا، حضرت عمر نے بھی فرمایا، حضرت عثمان نے بھی یہ حکم جاری کیا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا اور فرمایا ہے کہ حج کے مہینوں میں صرف حج کیا جائے، عمرہ الگ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کہتے اس لیے گتاوا کرن رہے تھے آپ نے نا اٹھانوں، انہوں نے ہاتھ بھی صاف نہیں کیتے، وہ تھے لبیک ان حج میں عمرہ شروع کر دیا اسی حالت میں ہی کہ یہ کون ہوتا ہے عثمان، یہ کون ہوتا ہے وہ حکم جاری کرنے والا جو نبی وادن کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال یہ وہاں کے مجتہدین کا اجتہاد بھی حالات کی بنیاد پر بدلتا رہتا ہے۔ آج کل تو ہم نے بڑی عجیب عجیب باتیں بھی سنی ہیں۔ وہ مکہ کے قاضی صاحب اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مغفرت فرمائے۔ میں نے ایک دفعہ سنا ان کا یہ مسئلہ آ گیا جی، اگر کسی عورت نے واپس جانا ہے اور اسے حیض آ گیا تو طواف نہیں کر سکتی، طواف افاضہ تو رکن ہے حج کا، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا اللہ نہ، وہ ماشاء اللہ نا بندہ ٹھیک تھی، لیکن بات جب بھی کسی سوال میں جواب دینے لگا ھذا للعلماء فیہ قولان، ھذا ثلاثۃ اقوال، علماء کے اقوال ہیں یہ وہ بیان کرتے۔ چلو تو کہنے لگے لا نقول انہا لا تدخل بل تدخل وتطوف تخرج ولا تقعد، یعنی یہ فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا کہ حائضہ عورت طواف کر سکتی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے حضرت عائشہ کو لا تطوفی، لا تطوفی بات نہیں، لا تطوفی بالبیت حتی تطہری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نص ہے، نص کے درجہ میں ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا۔ بہرحال یہ تو ان کی بات ہے۔ اس زمانے کی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ حالات کی بنیاد پر اب میں نے خود جب پہلی مرتبہ گیا تو ایسے وقت بھی بیت اللہ کے اندر بھی دیکھے، رات 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک عام دنوں کے اندر 50-60 آدمی طواف کرنے والے ہیں، ایک ایک چکر میں 10-15 مرتبہ بوسا لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہجوم نہیں، کوئی گال نہیں، کوئی بات نہیں۔ جبکہ اب جو ہے نا چاہے کوئی وقت بھی ہو 24 گھنٹے میں، اب تو خیر انہوں نے ویسے ہی پابندی لگا دی نا کرونا کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ کئی مرتبہ گئے ہیں تو حالات یہی ہیں کہ رش جو ہے نا وہ بے رمضان میں جس طرح پہلے کبھی ہوتا تھا اب تقریباً عام دنوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف 50-60 افراد ہیں، 100 افراد ہیں طواف کرنے والے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا ہوگا؟ اس لیے اگر حکم کسی نے جاری کیا ہے تو بظاہر ایک ضروری یا ضرورت کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت ابوبکر نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی جب یہ بات کی تو یہ موضوع ایک بن گیا جس پر بات شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب امیر المومنین کا حکم ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 کا حکم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حج کرنے کے لیے آئے تو یہ موضوع عام زیر بحث تھا، کیا شرع حج میں عمرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پابندی لگائی امیر المومنین نے، لیکن اختلاف کر رہے ہیں ان کے بیٹے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ وہاں ویسے بھی اتفاق کی بات ہے، وہاں جائیں عام عالم ہونا لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ہجوم کرتے ہیں، سب مسائل پیش ہی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ مسائل پیش کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ بھی معروف ہے نا کہ ان پر بظاہر جب لوگوں کا خیال تھا کہ پابندی لگ گئی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر، ان کو نکال کر ربضہ بھیج دیا تھا، تو اور وہ ربضہ سے حج کرنے کے لیے آئے تو انہیں دیکھ کر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو گیا۔
تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری پر پابندی ہے، تو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا الم تنہا عن الفتیہ، آپ کو تو فتوے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ تو فتوے جڑن رہے ہو ہیں، ہونا کا رقیب انت علیہ، تیری کیوں ڈیوٹی لگی میرے خلاف ہے، تفتیشی افسر کہ میں خلاف قانون بات کر رہا ہوں۔ چلو انہوں نے اللہ وضعتم السمسامۃ علی ھذا، ایسے اس وقت کہا تھا، لیکن امام بخاری نے ذکر کیا اگر آپ تلوار یہاں رکھیں اور چلانے کے لیے پیچھے کریں، اس دوران بھی اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات نافذ کر سکا تو کروں گا، آپ کون ہیں روکنے والے؟ تو بہرحال وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ارد گرد بھی لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اور مسئلہ یہی جی بتائیں، حضرت ابو موسیٰ سے سوال ہوا کہ حج کے مہینوں میں حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک سفر میں حج تمتع کی جا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بات پکی تھی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی اور سارے لوگوں کی اجازت دی تھی، آپ نے حکم دیا تھا، لوگوں نے کیا تھا، اس لیے جائز ہے، یہ ہم نے بھی کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اب بھی کر سکتے ہیں۔ لو جناب سارے لوگ بھی اپنی جگہ پر یہی تمنا رکھتے تھے کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا جی ابو موسیٰ نے فتویٰ دے دیا ماشاءاللہ۔ اب مجمع منتشر ہو رہا ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قریب ہو کر کسی نے بتایا کہ آپ نے تو یہ ماشاءاللہ بتا دیا ہے نبی پاک کا فرمان ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہماری طرح نہیں کہا جیسے وہ انہوں کو زیادہ پتہ ہے جی میری بات ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فوراً کہتا ہے یا ایھا الناس من کنا افتیناہ فلیتعظ، ادھر آ جاؤ بھائی، سارے آ جاؤ میری بات سنو، سب کو واپس بلا کر کہا کہ میرے فتوے پر آپ نے عمل نہیں کرنا، من کنا افتیناہ فلیتعظ فإن امیر المومنین قادم علیکم فاتموا بہ، امیر المومنین کی اطاعت کا حکم ہے اب، اس لیے اقتداء ان کی ہوگی، میرے فتوے کی، میرے بیان کی، میری طرف سے جو آپ نے بات سنی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قطعی علم ہونے کے باوجود بھی جب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دوسری رائے بھی موجود ہے، تو پھر اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے، اور نہ وہ یہ کہتے ہیں جی کون کون میرے نال ہے، جی یہ دھڑے بندی پارٹی بازی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کہ جس کو میں نے فتویٰ دیا ہے وہ میرے فتوے پر عمل نہ کرے، امیر المومنین آئیں گے، وہ امیر المومنین ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اپنی اطاعت کا بھی، رسول اللہ کی اطاعت کا بھی، اور اولو الامر کی اطاعت کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں جہاں اختلاف ہو ردوا الی اللہ والرسول، ٹھیک ہے، لیکن آ تو لینے دیں نا، پتہ کر لینے دیں، یہ نہیں کہا بھی مینوں پتہ عمر کو کوئی پتہ نہیں، تو جی یہاں سے چلے گئے ادھر، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کوئی ایسا حکم جاری کر دیا ہو جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ان کو جو ساتھ رہے ان کو علم ہوگا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں یہ صورت جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اختلاف کی یا دھڑے بندی کی، قطعاً یہ نہیں تھی، سارے لوگ ہی کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جیسا حد تک اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کا حق بنایا ہے وہ ان کا بھی احترام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کب؟ جب تک اختلاف نہ ہو۔ کتاب و سنت کے ساتھ کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا، نہ اللہ کے ساتھ اختلاف، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف، اختلاف تو کسی اور کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو اختلاف کی صورت میں یہ بات ہے کہ ادھر جائیں، کتاب و سنت کی طرف لوٹائیں۔ اب کئی لوگ جو ہیں نا وہ بڑے عجیب ہیں، وہ ہر مسئلے پر ہی کہتے ہیں جی کوئی دلیل پیش کریں، دلیل پیش کریں۔ تو آپ کہتے ہیں اطیع اللہ اطیع الرسول، اہل حدیث کے دو، بڑے ہمارے علماء بھی بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ اطیع الرسول، یہ ایسے انداز میں پھر آگے بڑھاتے ہیں کہ بڑی بڑی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں۔